بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کبھی آپ نے اپنی زندگی کے ان لمحوں پر غور کیا ہے جب سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود اچانک سب کچھ بدل گیا؟ کبھی کامیابی قریب آ کر ہاتھ سے نکل گئی، کبھی چھوٹی سی نیکی نے زندگی کو آسان کر دی اور کبھی معمولی سی غلطی نے سب کچھ برباد کر دیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو انسان کو ہمیشہ حیران کرتا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی شے اندھیرے میں نہیں چلتی۔ ہر ذرے کی حرکت، ہر لمحے کا بدلاؤ اور انسان کے ہر عمل کا نتیجہ ایک غیر مرئی قوت کے تابع ہے۔ یہی قوت ہے جسے ہم قانون الہی کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ قانون اتنا مضبوط اور قطعی ہے کہ نہ کوئی بادشاہ اسے بدل سکتا ہے اور نہ کوئی فقیر اس سے بچ سکتا ہے۔ یہ قانون دن اور رات کی طرح یقینی ہے، سورج کے طلوع اور غروب کی طرح لازمی ہے، لیکن افسوس ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس قانون کو نظر انداز کر کے اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور جب نتیجہ الٹ نکلتا ہے تو حیران ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس قانون کو سمجھ لیں، مان لیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیں تو نہ صرف ہمارے دل مطمئن ہو جائیں گے بلکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قانون الہی آخر ہے کیا، یہ کیسے کام کرتا ہے اور ایک عام انسان اپنی زندگی کو کس طرح اس عظیم اصول کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ یقین جانیے یہ باتیں آپ کی سوچ کا رخ بدل دیں گی۔ بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، انسان جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اسے سب سے پہلے فطرت کی ترتیب اور کائنات کے اصولوں کا سامنا ہوتا ہے۔ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، چاند اپنی منزلیں طے کرتا ہے، رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا آنا مقرر ہے۔ یہ سب کچھ ایک خاص نظم و ضبط کے تحت ہے، کوئی چیز بے ترتیب نہیں۔ یہی نظام دراصل قانون الہی کی سب سے پہلی جھلک ہے۔ یاد رہے کہ قانون الہی وہ ابدی اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف کائنات کی تخلیق کے ساتھ مقرر کیے بلکہ انسان کی زندگی کے لیے بھی واضح کر دیے۔ یہ قانون کبھی تبدیل نہیں ہوتے، نہ ان میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے اور نہ کوئی طاقت انہیں بدل سکتی ہے، جیسا کہ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ ناظرین، ذرا سی چیز پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون اور نظام نظر آتا ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ ایک ترتیب اور اصول کے تحت چل رہا ہے۔ اگر کبھی انسان لمحہ بھر کے لیے سوچے کہ یہ نظام ٹوٹ جائے تو کیا صورتحال ہوگی، تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس مضبوط قانون کے حصار میں جی رہے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر سورج طلوع ہونا بند کر دے یا زمین اپنی گردش سے رک جائے تو نہ دن باقی رہے گا نہ رات، فصلیں سوکھ جائیں گی، پانی خشک ہو جائے گا، زندگی کا توازن بکھر کر رہ جائے گا اور دنیا کا ہر ذی روح ہلاک ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قانون اور ضابطے طے کر دیے ہیں جس کی خلاف ورزی ممکن ہی نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورج اپنی مقررہ جگہ پر چلتا ہے، یہ بڑے غالب، بڑے علم والے کا ٹھہرایا ہوا قانون ہے۔ ناظرین، اسی ایک آیت میں پوری کائنات کا راز چھپا ہوا ہے۔ سورج کی حرکت، چاند کا گھومنا، ستاروں کا چمکنا، یہ سب کسی اندھیرے اتفاق کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک الہی قانون کی پابندی ہے۔ اسی قانون کے تحت دن اور رات اپنے اپنے وقت پر آتے ہیں اور زندگی کی گاڑی رواں دواں رہتی ہے۔ یہی اصول صرف آسمان کے اجرام میں نہیں بلکہ زمین کی چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی جھلکتا ہے۔ پانی کے قطرے کو دیکھ لیجئے، بارش کا قطرہ بادل سے گرتا ہے، زمین پر آتا ہے، درختوں کی جڑوں میں جذب ہو کر پتے اور پھل تک پہنچتا ہے۔ ہر مرحلے میں وہ ایک ضابطے کا پابند رہتا ہے۔ اگر اس کا نظام ٹوٹ جائے تو نہ سبزہ باقی رہے گا نہ کھیتی۔ ہوا کے جھونکے بھی اپنے ایک مخصوص قانون کے مطابق چلتے ہیں۔ اگر یہ ضرورت سے زیادہ تیز ہو جائیں تو طوفان اور تباہی لے آتے ہیں، اور اگر بالکل رک جائیں تو سانس لینا بھی دشوار ہو جائے۔ لیکن قدرت نے ان کا بہاؤ ایسا بنایا کہ کبھی نرم جھونکوں کی صورت میں راحت دیتے ہیں اور کبھی بارش کے بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ اسی طرح درختوں کی جڑیں اور پتے بھی اس قانون کی گواہی دیتے ہیں۔ ایک بیج زمین میں بویا جائے تو وہ ہمیشہ اپنی اصل کے مطابق پھل دیتا ہے۔ کھجور کا بیج بوئیں تو کھجور ہی اگتی ہے، انگور کا بیج بوئیں تو انگور ہی کی بیل نکلتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کھجور کا بیج بویا اور وہاں گندم اگائی ہو،
یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام کی ایک روشن دلیل ہے۔ یاد رکھیں، انسان لاکھ ترقی کر لے، سائنس کے ذریعے ایجادات کر لے، لیکن وہ اللہ کے اس قانون کو توڑ نہیں سکتا۔ ہاں، وہ ان قوانین کو سمجھ سکتا ہے اور ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن ان میں تبدیلی اس کے اختیار میں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ کائنات کے ہر کونے میں اللہ کی قدرت اور اس کا قانون کار فرما ہے۔ یوں پوری کائنات کی ہر حرکت، ہر سکون اور ہر تبدیلی دراصل اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی عملی تصویر ہے، اور یہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کو بھی اپنی زندگی میں اسی طرح اللہ کے قوانین کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ جو دنیا اور کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے وہی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے پاس اس نظام میں تدبر کرنے کے لیے وقت ہی نہیں۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ کائنات کی ہر شے ایک خاموش اصول کے تحت چل رہی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، سمندر، پہاڑ، ہوا اور بارش، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے قانون کے پابند ہیں۔ یہ چیزیں اپنی مرضی کے مطابق نہیں چل رہی، بلکہ انہیں ایک مخصوص ضابطے میں جکڑ دیا گیا ہے۔ سورج کو یہ اختیار نہیں کہ آج وہ طلوع نہ ہو، یا زمین کو یہ اجازت نہیں کہ آج وہ گھومنا چھوڑ دے، مگر انسان ان سب سے مختلف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور اور اختیار عطا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے لیے ایک الگ قسم کا قانون الہی بنایا گیا ہے، جو رہنمائی کی صورت میں قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے اسے دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، انسان کو اختیار دے کر اللہ نے اسے آزمائش میں ڈالا ہے۔ وہ چاہے تو نیکی کے راستے پر چل سکتا ہے اور چاہے تو گمراہی کے اندھیروں میں ڈوب سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ اسے واضح ہدایت دے دی کہ کامیابی کس میں ہے اور ناکامی کہاں۔ ناظرین، قرآن مجید میں بار بار یہ بات دہرائی گئی ہے کہ انسان کا اصل مقصد بندگی ہے۔ سورۃ ذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس ایک آیت میں انسان کی پوری زندگی کا مقصد اور قانون بیان کر دیا گیا۔ یاد رکھیں، عبادت صرف نماز، روزہ یا حج تک محدود نہیں، بلکہ انسان کی پوری زندگی اللہ کی بندگی کے تابع ہونی چاہیے۔ اس کا اٹھنا، بیٹھنا، لین دین، تعلقات، سب کچھ اس قانون کے مطابق ہونا چاہیے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک تاجر اگر دیانتداری سے کاروبار کرتا ہے اور جھوٹ دھوکے سے بچتا ہے تو وہ دراصل اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ دوسری طرف اگر وہ زیادہ نفع کے لیے جھوٹ بولتا ہے یا کم تولتا ہے تو وقتی طور پر کامیاب دکھائی دے سکتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ناکامی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسی طرح خاندان میں والدین، بیوی، بچوں اور رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ جو شخص ان حقوق کو ادا کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی بندگی کر رہا ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے قانون الہی صرف مسجد تک محدود نہیں، بلکہ اس کے گھر کے اندر بھی جاری ہے۔ تاریخ میں بھی ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں جہاں انسان نے اللہ کے قانون کی پیروی کر کے عزت پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اسی کی ایک روشن دلیل ہے۔ جب انہیں گناہ کی دعوت دی گئی تو انہوں نے اللہ کے خوف اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے کہا، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ بظاہر اس فیصلے سے وہ قید میں چلے گئے، لیکن بالآخر وہ مصر کے بادشاہ بنے اور اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ وقتی مشکلات کے باوجود جو شخص اللہ کے قانون کو اپناتا ہے، کامیابی آخر کار اسی کا مقدر بنتی ہے۔ اس کے برعکس فرعون اور نمرود جیسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے قانون کو پس پشت ڈال کر اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ لگائی۔ بظاہر ان کے پاس سلطنت، طاقت اور دولت سب کچھ تھا، لیکن آخر کار وہ ذلت اور تباہی کے گڑھے میں جا گرے۔ یاد رکھیں، یہ بھی قانون الہی ہے کہ نافرمانی کبھی دیر پا کامیابی نہیں لا سکتی۔ ناظرین، دیکھا جائے تو انسان کے لیے قانون الہی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بندگی کے دائرے میں گزارے۔ دنیا کی عارضی لذتیں اور وقتی کامیابیاں بہت دلکش لگتی ہیں، لیکن وہ حقیقت میں دھوکے کا سامان ہے۔ اصل کامیابی اللہ کے رضا میں ہے، اور یہ اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب انسان اپنی عقل اور اختیار کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق استعمال کرے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کائنات کی ہر چیز جس قانون کے تحت چل رہی ہے، وہی قانون انسان کی زندگی کو بھی سنوار سکتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ باقی مخلوق مجبور ہے، لیکن انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ اگر وہ اس اختیار کو اللہ کی بندگی میں استعمال کرے گا تو کامیاب ہوگا، ورنہ ناکامی اور خسارہ اس کا مقدر ہے۔ یہی اصل قانون الہی ہے جو انسان کے لیے
دنیا اور آخرت دونوں میں تجارت کا راستہ ہے۔ ناظرین، اسی طرح قانون الہی کا ایک لازمی اور اٹل حصہ جزا و سزا ہے۔ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے کہ وہ چاہے تو نیکی کے راستے پر چلے اور چاہے تو برائی کے اندھیروں میں گم ہو جائے، لیکن یہ آزادی لامحدود نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک لازمی نتیجہ چھپا ہوا ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل، شعور اور اختیار دیا تاکہ وہ اپنے فیصلے خود کرے، مگر ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ ہر عمل کا بدلہ لازماً ملے گا۔ یہی کائنات کا سب سے بڑا اصول ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ قرآن مجید میں صاف اعلان ہے، پس جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یہ آیات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اللہ کے ہاں کوئی بھی عمل خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو نظر انداز نہیں ہوتا۔ دنیا کے حساب و کتاب میں انسان بڑی بڑی چیزیں تو یاد رکھ لیتا ہے مگر چھوٹی باتوں کو بھلا دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون ایسا نہیں ہے۔ اس کے ہاں ایک مسکراہٹ جو کسی غمگین دل کو راحت دے یا ایک قطرہ آنسو جو مظلوم پر بہایا جائے، سب کا حساب رکھا جاتا ہے۔ اس طرح ایک چھوٹا سا ظلم، ایک جھوٹا وعدہ یا کسی کو دی گئی اذیت بھی محفوظ کر لی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ قانون نہ صرف آخرت میں کار فرما ہوگا بلکہ دنیا کی زندگی میں بھی ہمیں اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ظالم حکمران اور جابر لوگ اگرچہ وقتی طور پر کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن بالآخر وہ ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں جا گرتے ہیں۔ فرعون اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ وہ اپنے زمانے کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا، اس کے پاس عظیم سلطنت اور بے پناہ فوج تھی، لیکن جب اس نے اپنے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل پر ظلم ڈھایا تو انجام یہ ہوا کہ سمندر کے پانی نے اسے نگل لیا۔ اس کی لاش آج بھی محفوظ ہے تاکہ انسانیت اس قانون کو یاد رکھے۔ اس طرح نمرود کا قصہ بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے۔ اس نے اپنی طاقت اور اقتدار کے نشے میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ بالآخر وہ مچھر کے ایک ننھے سے حملے سے ہلاک ہوا۔ یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کافی تھا کہ طاقت کا غرور اللہ کے قانون کے سامنے کچھ نہیں۔ اسی طرح اسلامی تاریخ میں ابو جہل کو بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ وہ قریش کا سردار تھا، دولت، طاقت اور اثر و رسوخ سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور ظلم میں آگے بڑھ گیا، اس لیے بدر کے میدان میں ایک معمولی سپاہی کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک کھلا پیغام تھا کہ قانون الہی کے مطابق ظلم کبھی کامیابی نہیں لا سکتا۔ دوسری طرف قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس کی ایک بڑی مثال ہے۔ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے بھائیوں کو معاف کر دیا، گناہ کی دعوت کے باوجود اللہ کا خوف اختیار کیا اور قید میں رہ کر بھی صبر کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قید سے نکل کر مصر کے بادشاہ کے معتمد بنے اور عزت و سرفرازی ان کا مقدر بنی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ قانون الہی کے مطابق نیک عمل کا بدلہ ہمیشہ بھلائی ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہم اس قانون کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک شخص اگر دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو بدلے میں دلوں کی محبت پاتا ہے۔ ایک والدین اگر اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کریں تو بڑھاپے میں سہارا پاتے ہیں، لیکن اگر کوئی انسان دوسروں کو تکلیف دے، دھوکہ اور فریب کرے تو آخرکار وہی رویہ اس کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ گویا دنیا میں جزا و سزا کا ابتدائی مظہر ہے، جبکہ اصل اور کامل بدلہ آخرت میں دیا جائے گا۔ ناظرین، جزا و سزا کا یہ اصول ہمیں ایک واضح پیغام دیتا ہے کہ انسان کو اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل کی جواب دہی کا یقین رکھنا چاہیے۔ دنیا کے فیصلے اکثر ظالم کے حق میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ ہمیشہ انصاف پر مبنی ہے، اور اس کے قانون سے نہ کوئی طاقتور بچ سکتا ہے، نہ کوئی کمزور دب سکتا ہے۔ یہی قانون الہی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں عدل و انصاف کی ضمانت ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، انسان کے بنائے ہوئے قانون وقت اور حالات کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ ایک ملک آئین کچھ سال بعد ترمیم ہو سکتا ہے، عدالتوں کے فیصلے بدل سکتے ہیں، لیکن قانون الہی اٹل ہے، نہ وہ کسی کی خواہش کے تابع ہے اور نہ کسی طاقتور کے دباؤ میں بدلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اصول فطرت اور حقیقت پر قائم ہیں۔ یاد رکھیں، انسان جب قانون الہی کو نظر انداز کرتا ہے تو اس کے نتائج لازمی آتے ہیں۔ ایک جھوٹ انسان کی عزت برباد کرتا ہے، ایک دھوکہ پورے کاروبار کو تباہ کر دیتا ہے، ایک غلط فیصلہ پوری قوم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہی اللہ کا قانون ہے کہ برائی کے نتائج برے اور نیکی کے نتائج اچھے ہوتے ہیں۔ ناظرین، قوم عاد اور قوم سمود کی مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ وہ طاقتور تھے، محلات بناتے تھے، پہاڑ تراشتے تھے، لیکن اللہ کے قانون کو توڑنے کی وجہ سے زمین میں دھنسا دیے گئے۔
یہ واقعات صرف کہانیاں نہیں بلکہ انسانیت کے لیے عبرت ہیں کہ جو اللہ کے قانون کے خلاف جائے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، حقیقی کامیابی اسی وقت ملتی ہے جب انسان اللہ کے قانون کو اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ ایک طالب علم اگر محنت کرے گا تو کامیاب ہوگا، یہ قانون الہی ہے۔ ایک کسان اگر زمین میں بیج ڈالے گا تو فصل اگے گی، یہ قانون الہی ہے۔ اسی طرح ایک انسان اگر نیکی کرے گا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے گا، ماں باپ کی خدمت کرے گا تو اس کی زندگی میں سکون اور آخرت میں جنت لکھی جائے گی۔ قانون الہی کے مطابق کامیابی کا اصل پیمانہ یہ نہیں کہ آپ کے پاس کتنی دولت یا شہرت ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے یا نہیں۔ اگر اللہ راضی ہے تو سب کچھ ہے، اگر ناراض ہے تو کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، قانون الہی کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ دعا بھی قانون الہی کا حصہ ہے۔ جب انسان اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ اللہ کے قانون کے تحت ہے، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ محنت بھی ضروری ہے۔ صرف دعا کر کے عمل نہ کرنا اللہ کے قانون کے خلاف ہے، جیسا کہ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ باندھ کر اللہ پر توکل کرو۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ پر توکل بھی ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو عقل عطا فرمائی ہے اور جو اختیار عطا فرمایا ہے اس کا استعمال بھی کرنا لازم ہے، اور قانون الہی کو چیلنج نہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، اب تک کی گفتگو میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قانون الہی روشنی کا وہ چراغ ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکالتا ہے۔ یہ قانون کائنات میں بھی ہے، انسانی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو اس کی پابندی کرتا ہے وہ کامیاب ہے، اور جو اس سے روگردانی کرتا ہے وہ ناکام۔ انسان کے پاس اختیار ہے کہ اپنی زندگی کو اس قانون کے مطابق گزارے یا اس کے خلاف، لیکن یاد رہے کہ قانون الہی کبھی ٹوٹتا نہیں، وہ لازمی غالب آتا ہے۔ اگر ہم اپنی انفرادی زندگی، خاندانی تعلقات، معاشرتی رویوں اور قومی معاملات میں قانون الہی کو مرکز بنا لیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ یہی اصل کامیابی ہے، یہی سکون ہے، اور یہی انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ ناظرین، آئیے آپ کو قانون الہی سے جڑے ایک دو واقعات سناتے ہیں، قانون الہی کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو۔ کہتے ہیں گاؤں میں حارث نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ ذہین، طاقتور اور محنتی تھا، مگر اس کے دل میں ایک خامی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ انسان اپنی طاقت اور عقل سے سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ اکثر کہتا، کامیابی محنت سے ملتی ہے، دعا اور دینداری کا اس سے کیا تعلق؟ اگر کسی کے پاس دولت ہے تو اس کی عقل کا کمال ہے، اگر کوئی غریب ہے تو اس کی اپنی کمزوری ہے۔ گاؤں کے بوڑھے لوگ اسے سمجھاتے کہ بیٹا محنت ضرور کرو، لیکن یاد رکھو کہ سب کچھ اللہ کے قانون کے مطابق ہوتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ مگر حارث ان باتوں کو مذاق میں اڑا دیتا۔ کہتے ایک دن گاؤں کے قریب ایک بڑا شہرانی بازار لگا، وہ بہت سے تاجر آئے۔ حارث نے سوچا کہ یہ موقع ہے، اب میں اپنی عقل اور منصوبہ بندی سے بڑا منافع کما سکتا ہوں۔ اس نے دوسروں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے قرض لے کر ایک بڑی دکان کھولی۔ وہ دن رات محنت کرتا، گاہکوں کو لبھانے کے طریقے جانتا تھا۔ جلدی اس کی دکان گاؤں اور شہر کی سب سے کامیاب دکان بن گئی۔ اب وہ اور بھی مغرور ہو گیا۔ وہ کہتا، دیکھا میں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا، یہ سب میری عقل اور ہمت کا نتیجہ ہے، کوئی قانون الہی یا غیبی مدد نہیں، سب کچھ انسان کے ہاتھ میں۔ ایک دن گاؤں کا ایک نیک بزرگ اس کی دکان پر آیا۔ اس نے حارث سے کہا، بیٹا یہ کامیابی اللہ کی عطا ہے، اس کا شکر ادا کرو، ورنہ یاد رکھو کہ اللہ کا قانون بڑا سخت ہے، جو بندہ غرور کرتا ہے وہ کبھی ٹکتا نہیں۔ حارث نے ہنستے ہوئے کہا، بابا جی یہ سب محنت کا نتیجہ ہے، آپ لوگ پرانی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، آج کا زمانہ عقل اور طاقت کا ہے، اللہ کے قانون کی کیا ضرورت؟ نعوذ باللہ۔ بوڑھے نے افسوس سے سر ہلایا اور کہا، یاد رکھو جب انسان اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے تب قانون الہی حرکت میں آتا ہے، اور اس قانون سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اب اس بات کو چند ماہ گزرے تھے کہ اچانک شہر میں ایک وبا پھیل گئی، لوگ بیمار ہونے لگے، بازار ویران ہو گئے، گاہک آنا چھوڑ گئے، حارث کی دکان پر بھی تالے لگنے لگے۔ وہ دن رات سوچتا اب کیا کروں، مگر کوئی تدبیر کام نہ آئی۔ وہ اپنے طور پر دوائیں لاتا، دکان کی صفائی کرتا، مگر وبا بڑھتی ہی گئی۔ گاہکوں کے بغیر اس کا کاروبار بیٹھ گیا، جو قرض اس نے لیا تھا وہ بڑھنے لگا۔ پہلے دولت کا غرور تھا، اب قرض کا بوجھ تھا۔ اسی دوران اس کا اکلوتا بیٹا بھی وبا کا شکار ہو گیا۔ حارث نے ہر دوا آزما لی، شہر کے بڑے حکیموں کو بلایا، لیکن سب بے بس ہو گئے۔ وہ راتوں کو بیٹے کے پاس بیٹھ کر روتا رہتا۔ کہتے ایک دن وہی بوڑھا بزرگ پھر اس کے پاس آیا۔ اس نے حارث کو غم میں ڈوبا دیکھا اور کہا، بیٹا اب سمجھ آیا کہ اصل طاقت کس کے ہاتھ میں؟ یہ سب اللہ کے قانون کے تحت ہو رہا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا حکیم بھی اس قانون کو نہیں بدل سکتا۔ اگر اس کی رضا ہو تو ایک معمولی دوا بھی شفا دے دیتی ہے،
اور اگر اس کی رضا نہ ہو تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ حارث کے دل پر یہ بات ہتھوڑے کی طرح لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا بابا جی میں نے بہت غرور کیا، میں سمجھتا تھا کہ سب کچھ میری محنت کا نتیجہ ہے، مگر آج سمجھ آیا کہ اصل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ بوڑھے نے کہا ہاں بیٹا، یہی قانون الہی ہے، اللہ اپنے بندوں کو اختیار دیتا ہے تاکہ وہ آزمائے جائیں، مگر جب وہ غرور کرتے ہیں تو اللہ انہیں یاد دلاتا ہے کہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں۔ کہتے ہیں اس رات حارث نے پہلی بار سچے دل سے نماز پڑھی، اس نے روتے ہوئے دعا کی، اے اللہ میں نے تکبر کیا، میں نے تیرے قانون کو بھلا دیا، مجھے معاف کر دے، میرا بیٹا سلامت رکھ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ سب کچھ تیرا مانوں گا۔ دعا کے بعد اس کے دل کو عجیب سکون ملا۔ چند دن میں اس کا بیٹا صحت یاب ہونے لگا، گاؤں کے دوسرے لوگ بھی آہستہ آہستہ وبا سے نکل آئے، بازار دوبارہ آباد ہو گئے۔ لیکن اب حارث وہ پرانا حارث نہیں تھا، اب وہ دولت کو اپنی کامیابی نہیں سمجھتا تھا، وہ جان گیا تھا کہ سب کچھ اللہ کے قانون کے تابع ہے۔ وہ غریبوں کی مدد کرنے لگا، نماز اور شکر گزاری اس کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ قانون الہی کبھی نہیں بدلتا۔ انسان چاہے جتنا طاقتور یا ذہین ہو، وہ اللہ کے قانون کے سامنے بے بس ہے۔ دولت اور عقل وقتی سہارا ہے، اصل کامیابی اللہ کی رضا اور اس کے قانون کی پیروی میں ہے۔ بیان کیے گئے واقعے میں حارث کی زندگی ایک آئینہ ہے، جب وہ اللہ کے قانون کو بھولا تو مصیبتیں آئیں، اور جب اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو سکون اور برکت واپس آ گئی۔ یاد رکھیں یہی قانون الہی ہے کہ جو اس کی طرف جھکے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو غرور کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور اور تکبر جیسے عظیم گناہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں اور اس کے بعد ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ناظرین، پرانے زمانے کی بات ہے، ایک شہر میں ایک نہایت مالدار تاجر رہتا تھا۔ اس کے گودام اناج، کپڑے اور قیمتی سامان سے بھرے رہتے تھے۔ شہر بھر میں اس کی شہرت تھی کہ فلاں تاجر کے خزانے ختم نہیں ہو سکتے۔ لوگ اس کی دولت اور طاقت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ دولت کے نشے نے اس کے دل کو سخت بنا دیا تھا۔ وہ اپنی دولت کی وجہ سے غرور میں ڈوبا رہتا۔ غریب لوگ جب اس کے پاس قرض مانگنے آتے تو ان کا مذاق اڑاتا اور کہتا اللہ نے سب کو ہاتھ پاؤں اور دماغ دیے، جس نے محنت کی اس نے کما لیا، جو بھوکا ہے وہ اس کی اپنی کمزوری ہے یا اس کی اپنی کاہلی۔ یہ الفاظ سن کر غریب لوگ دل ہی دل میں آہ بھرتے اور واپس چلے جاتے۔ اس تاجر کو اپنی دولت پر اتنا غرور تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ ہمیشہ ایسے ہی خوشحال رہے گا، مگر وہ بھول گیا تھا کہ اللہ کا ایک قانون ہے، جو غرور کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ کہتے ایک دن ایک بوڑھی بیوہ عورت اپنے یتیم بچوں کے ساتھ اس کے پاس آئی۔ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، اے تاجر، اللہ نے تمہیں بہت نوازا ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، خدا کے واسطے ہمیں تھوڑا سا اناج دے دو۔ تاجر نے ہنس کر جواب دیا، بی بی اگر میں ہر مانگنے والے کو دینا شروع کر دوں تو میرا خزانہ بھی خالی ہو جائے گا، جا اللہ سے مانگ۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ روتے ہوئے واپس پلٹ گئی اور جاتے جاتے اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ تیرا بندہ تیری نعمت پر غرور کرتا ہے، اس کے دل میں رحم نہیں، تو ہی انصاف کرنے والا ہے، تو میرا بدلہ لے۔ یہ الفاظ اللہ کے دربار میں پہنچے، کیونکہ مظلوم کی دعا اور آہ زمین سے سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ شہر میں ایک عجیب وبا پھیل گئی، لوگ ایک ایک کر کے بیمار ہونے لگے، کوئی دوا کام نہیں کرتی تھی۔ وہ تاجر بھی اس بیماری کی لپیٹ میں آیا۔ اس کے پاس دولت کے ڈھیر تھے، مگر بیماری ایسی تھی کہ مال و دولت اس کے کسی کام نہ آئی۔ وہ بستر پر پڑا تڑپتا رہا، ڈاکٹر حکیم سب آ کر چلے گئے، مگر شفا نصیب نہ ہوئی۔ اسی دوران شہر میں قحط بھی پڑ گیا، گودام بھرے تھے مگر باہر کے حالات ایسے تھے کہ سامان بکا نہیں بلکہ چوری ہونے لگا۔ لوگ بھوکے تھے اور اس کے گوداموں پر ٹوٹ پڑے۔ چند دنوں میں اس کے سارے گودام خالی ہو گئے۔ وہ تاجر جو کل تک غرور سے کہتا تھا کہ میرا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوگا، آج ایک کونے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اللہ کے قانون سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جب بیماری نے اسے بالکل کمزور کر دیا تو اسی بوڑھی عورت کو یاد کرنے لگا۔ اس نے اپنے نوکروں کو کہا کہ اسے ڈھونڈ کر لاؤ۔ جب وہ عورت آئی تو تاجر اس کے قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے کہا، اے ماں جی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں اور تمہارے بچوں کو ستایا، میں نے اللہ کے قانون کو بھلا دیا، اب سمجھ آیا کہ دولت سب کچھ نہیں، اصل طاقت تو اللہ کے پاس ہے۔ عورت نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا دی، اللہ تجھے معاف کرے۔ کہتے کچھ ہی دنوں بعد وہ تاجر دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن شہر کے لوگ ہمیشہ اس کی کہانی سناتے رہے اور کہتے یہ اللہ کے قانون کی نشانی ہے، جو غرور کرتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ناظرین، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کا قانون کبھی نہیں بدلتا۔ انسان چاہے کتنی دولت،
طاقت اور شہرت حاصل کر لے، اگر وہ اللہ کے اصول کو توڑتا ہے تو اسے اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ اللہ نے اپنے قانون میں صاف فرما دیا کہ ظالم کو وقتی ڈھیل ملتی ہے مگر پکڑ لازمی ہے۔ جو دوسروں پر رحم کرتا ہے اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اسے زمین پر ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر عمل کا بدلہ ہے، نیکی کا صلہ نیکی ہے اور ظلم کا انجام درد اور رسوائی۔ یہی اصل قانون الہی ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے اور ہر طرح کے غرور و تکبر سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔